بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ کوثر کو پڑھنے کے بے شمار حیران کن فوائد جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ سورۃ کوثر کو روزانہ پڑھنا شروع کر دو گے۔ مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ناظرین، یوں تو قرآن حکیم کا ایک ایک حرف اپنے اندر بے شمار فضیلتیں رکھتا ہے اور قرآن حکیم کا ایک ایک نقطہ مقدس اور قابل احترام ہے، لیکن سورۃ کوثر کی خصوصیات اپنے اندر بہت ہی زبردست انفرادیت رکھتی ہیں۔ اس سورت کا نشان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی شہزادے کے انتقال پر ابو لہب، عقبہ بن معیط، عاص بن وائل وغیرہ کفار دل آزار جملے کہنے لگے، یہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے لگے۔ ان کفار کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ سورت نازل فرمائی کہ اے حبیب، ان لوگوں کی باتوں پر رنجیدہ نہ ہو، بلکہ ہمارے فضل و کرم پر نظر رکھیں کہ ہم نے تمہیں بے شمار خوبیوں اور نعمتوں سے نوازا ہے، لہٰذا تم ان کے شکرانے میں نماز پڑھو اور قربانی کرو، اور جہاں تک تمہارے دشمنوں کا تعلق ہے تو انہی کی جڑ کٹی ہوئی ہے اور یہی ہر خیر سے محروم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رہتی دنیا تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا ہر شخص خیر سے محروم اور اس آیت کے تحت داخل ہے، اور اس کی تلاوت کرنے سے بہترین فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو دشمنوں سے خوف کا احساس ہو تو قرآن پاک کی اس مختصر ترین سورت کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ لہٰذا اس سورت کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ دشمنوں سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہو جائے گی۔ جو شخص سورہ کوثر کو روزانہ باقاعدگی سے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو بڑھا دے گا اور اس کے مال کو چوری سے بچا لے گا۔ اللہ کی اطاعت اور سورۃ کوثر سے زندگی محفوظ رہتی ہے۔ شادی کے لیے سورۃ کوثر کی تلاوت کرنے سے خیالات کو متاثر کرنے والی برکات پیدا ہوتی ہیں۔ محبت کی شادی میں بھی سورۃ کوثر فائدہ مند ثابت ہوگی۔ ناظرین، جسم میں کسی بھی جگہ درد کی شکایت ہو تو روغن زیتون پر 41 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ کر دم کریں اور اول و آخر 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھیں، پھر اس تیل کو روزانہ درد کی جگہ پہ لگائیں اور ہلکی ہلکی مالش کریں۔ انشاءاللہ 1 ماہ کے اندر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ میاں بیوی میں محبت کے لیے میاں بیوی ایک دوسرے سے جھگڑتے ہوں، ان کو سورۃ کوثر ایک بار پڑھ کر کسی میٹھی چیز پر دم کر کے دونوں کو کھلا دیں، انشاءاللہ دونوں میں محبت پیدا ہوگی۔ اگر لڑائیاں زیادہ ہوتی ہوں تو اس عمل کو 1 ماہ میں 4 مرتبہ ضرور کیجیے گا۔ رزق کی فراوانی کے لیے اگر کوئی شخص رزق کی تنگی محسوس کرتا ہو تو اس کو چاہیے کہ نماز تہجد کے وقت تہجد سے فارغ ہونے کے بعد 41 مرتبہ سورۃ کوثر کی تلاوت کرے اور اول و آخر 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود پڑھ لے۔ اس عمل کو 40 دن تک جاری رکھیں، انشاءاللہ رزق میں خوب اضافہ ہوگا اور آمدنی میں بھی خوب خیر و برکت ہوگی۔ اولاد نرینہ کے حصول کے لیے اگر میاں بیوی دونوں روزہ رکھیں اور افطار سے پہلے 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر دودھ پر دم کر دیں، پھر اس دودھ سے دونوں میاں بیوی افطار کریں، ایسا کرنے سے انشاءاللہ لڑکا پیدا ہوگا۔ قرض کی ادائیگی کے لیے اگر کوئی شخص مقروض ہو اور قرض کی ادائیگی کی کوئی سبیل نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ سورۃ کوثر کی تلاوت روزانہ 40 مرتبہ کرے، اول و آخر 40 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ اس عمل کو لگاتار 40 دن تک کریں، انشاءاللہ قرض سے نجات مل جائے گی اور غیب سے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی طالب علم یہ چاہتا ہے کہ وہ امتحان میں اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو تو اس کو چاہیے کہ 3 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرے،
اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور امتحان میں کامیابی کی دعا کریں۔ انشاءاللہ امتحان میں اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو جائیں گے۔ حادثوں کے حسد سے بچنے کے لیے اگر کوئی شخص حادثوں کے حسد سے پریشان ہو اور اس کے کاموں کے اندر رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہوں تو اس کو چاہیے کہ نماز فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان سورہ کوثر ایک بار پڑھے، اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھے اور حادثوں کے حسد سے بچنے کی دعا کرے۔ اس عمل کو 21 روز تک جاری رکھیں، انشاءاللہ حادثوں کے حسد سے نجات ملے گی۔ مراد پوری ہونے کے لیے اگر کسی شخص کی کوئی خاص مراد ہو جو پوری نہ ہو رہی ہو تو اس کو چاہیے مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر سجدے میں جا کر دعا کرے۔ انشاءاللہ 7 دن کے اندر اندر مراد پوری ہو جائے گی۔ اس عمل کو 7 دن ہی جاری کرنا ہے۔ قید سے رہائی پانے کے لیے اگر کوئی شخص ناحق گرفتار ہوا ہو اور اس کی ضمانت نہ ہو رہی ہو تو اس کو چاہیے کہ پیشی سے 7 دن پہلے یہ عمل کرے۔ ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے، ہر بار سورہ کوثر کی تلاوت کرے، اول اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر اپنے دونوں ہاتھ پر دم کر کے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر ملے اور اپنی رہائی کی دعا کرے۔ انشاءاللہ جلد رہائی نصیب ہوگی۔ روزمرہ کی زندگی میں ترقی کے لیے سورہ کوثر کی 33 مرتبہ تلاوت کرے، انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ صاحب مال اور صاحب وقار بننے کے لیے اگر کوئی شخص صاحب مال اور صاحب وقار بننے کا خواہش مند ہو تو جمعے کے دن نماز جمعے سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت نفل نماز اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کوثر پڑھیں۔ انشاءاللہ اس عمل کو پابندی سے کریں، دولت بھی بڑھے گی اور عزت و وقار میں بھی اضافہ ہوگا۔ عہدے کی بحالی کے لیے اگر کوئی شخص اپنے عہدے سے معزول ہو گیا ہو تو اس کو چاہیے کہ نماز فجر کے بعد اور نماز عشاء کے بعد 7 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کریں، اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور اپنے عہدے کی بحالی کے لیے دعا کریں۔ لڑکی کی جلدی شادی کرنے کے لیے یا شادی نہ ہو رہی ہو تو اگر کسی لڑکی کی شادی نہ ہوتی ہو اور اچھے رشتے نہ آتے ہوں تو اس لڑکی کو چاہیے کہ جمعے کے دن عشاء کی نماز کے بعد 41 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرے اور اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے اور اپنی شادی کی دعا کرے، انشاءاللہ اچھے رشتے آنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر کسی شخص کو کسی خواہش کی ضرورت ہو تو سورہ کوثر کو باقاعدگی سے پڑھنا اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ سورہ کوثر قرآن مجید کی مختصر ترین سورت ہے۔ اس سورت کو مسلمانوں میں خوشی اور تکمیل پیش کرنے کے لیے سمجھا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔